اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6681، اردو ترجمہ۔ جب کسی نے کہا کہ واللہ میں آج بات نہیں کروں گا، پھر اس نے نماز پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیح کی، حمد یا لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کا حکم اس نیت کے موافق ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل کلام 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور ابو سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تھا: آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مانا جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ کلمۃ التقوی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی، ان کے والد حضرت مسیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب جناب ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، تو میں آپ کے لیے اللہ کے یہاں جھگڑ سکوں گا۔ حدیث نمبر 6682، ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ذرا نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حدیث نمبر 6683، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسرا کلمہ کہا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں نے دوسری بات کہی کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 6684، اردو ترجمہ۔ جس نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائے گا اور مہینہ 29 دن کا ہو، اور وہ اپنی عورت کے پاس گیا تو وہ حانس نہ ہوگا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے حمید نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا، یعنی قسم کھائی کہ آپ ان کے یہاں 1 مہینے تک نہیں جائیں گے، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں 29 دن تک قیام پذیر رہے۔ پھر وہاں سے اترے، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایلا کیا ہے۔ ایلا 1 مہینے کے لیے کیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ حدیث نمبر 6685، اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ نبیذ نہیں پیے گا، پھر قسم کے بعد اس نے انگور کا پکا ہوا یا میٹھا پانی یا کوئی نشہ آور چیز یا انگور سے نچوڑا ہوا پانی پیا، تو بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ چیزیں ان کی رائے میں نبیذ نہیں ہیں۔ مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے عبدالعزیز بن ابی حازم سے سنا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، انہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو اسید رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کے موقع پر بلایا۔ دلہن ہی ان کی میزبانی کا کام کر رہی تھی۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟
کہا کہ رات میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک کھجور ایک بڑے پیالے میں بھگو دی تھی اور صبح کے وقت اس کا پانی آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا۔ حدیث نمبر 6686 اردو ترجمہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہیں شعبی نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان کی ایک بکری مر گئی تو اس کے چمڑے کو ہم نے دباغت دے دیا، پھر ہم اس کی مشق میں نبید بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ حدیث نمبر 6687 اردو ترجمہ جب کسی نے قسم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا، پھر اس نے روٹی کھجور کے ساتھ کھائی یا کسی اور سالن کے طور پر استعمال ہو سکنے والی چیز کھائی تو اس کو سالن ہی مانا جائے گا۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پے در پے 3 دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی کہ ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 6688 اردو ترجمہ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں سن کر آ رہا ہوں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز فاقوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے اور میں نے آواز سے آپ کے فاقے کا اندازہ لگایا ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں اور ایک اوڑھنی لے کر روٹی کو اس کے ایک کونے سے لپیٹ دیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو ساتھ تھے کہ اٹھو اور چلو۔ میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا، آخر میں حضرت ابو طلحہ کے یہاں پہنچا اور ان کو اطلاع دی۔ ابو طلحہ نے کہا، ام سلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جو سب کو پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ گھر کی طرف بڑھے اور اندر گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لاؤ۔ وہ یہی روٹیاں لائیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو چورا کر دیا گیا اور ام سلیم نے اپنی ایک گھی کی کپی کو نچوڑا، گویا یہی سالن تھا۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اللہ نے چاہا دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا اور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ حاضرین کی تعداد 70 یا 80 آدمیوں کی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6681 سے 6688 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔